بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈیل سمری کا غامدی سینٹر سے آج خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس نشست کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ غامدی صاحب سے ہم بلا تکلف وہ مسائل جن پر بالعموم بات نہیں کی جاتی کھل کر بات کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بات کرتے ہیں بلکہ ایک علمی، فکری، تحقیقی، تجزیاتی انداز میں چیزوں کا محاکمہ بھی کرتے ہیں، ان کی تحلیل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک موضوع کو لے کر آج حاضر خدمت ہوں۔ ہم صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ مشرق وسطی میں اس وقت تبدیلیوں کا موسم ہے۔ شام کے اندر ایک بغاوت ہوئی، وہ بغاوت کامیاب ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ شام کے اندر گزشتہ 4 دہائیوں سے جو ظلم و جبر کی ایک حکومت ایک مسلط کر دی گئی تھی، ایک فاشسٹ کے ڈکٹیٹر وہاں پر تھے، ان کا خاتمہ کیا۔ لوگ بڑے پریشان تھے، بڑا ظلم و ستم ہوا۔ گزشتہ 10 سالوں سے کچھ تو خون کا یہ بازار وہاں پہ گرم تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں بھی دیں۔ تبدیلی رونما ہو گئی، اقتدار ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پر آ گیا، اور اس کے کچھ اثرات بھی ہوں گے خطے پر، خود مسلمان امت پر۔ لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ذرا ابتدا سے قدم بقدم سمجھوں کہ شام میں تو یہ ہو گیا، کل کو کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں کو اسی طرح کی صورتحال کا اگر سامنا کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ دین اسلام نے کیا اس حوالے سے کوئی متعین ہدایت ہمیں دی ہے؟ اگر ہدایت دی ہے تو وہ ہے کیا کہ جس وقت آپ کے ملک میں استبداد اور زبردستی کوئی حکومت سنبھال لے اور وہ ظلم و جبر کا بازار گرم کرے، تو مسلمان اس کے خلاف کیا اقدام کرنے کی اجازت یا توجیہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے دین میں انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی آبرو کو حرمت دی گئی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان لی، درحالے کہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی یا کوئی فساد برپا نہیں کیا تھا، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ انسان کے مال کی حرمت بھی اتنی غیر معمولی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال چرا لے اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی سخت سزا قرآن مجید میں مقرر کی گئی ہے۔ ہاتھ کاٹ دینا کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ انسان کی آبرو کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ بہت سخت احکام دیے گئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کو لوگوں پر واضح کیا وہ یہی تھا، اور اس میں وہ لافانی الفاظ فرمائے کہ یہ شہر جانتے ہو کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے۔ ظاہر ہے سب حرمت کے مہینے، حرمت والا شہر ہے، وہ جگہ حرمت والی ہے، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اس کا حوالہ دے کر آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروؤں کو ایسی حرمت حاصل ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ریاست ہو یا فرد، ہر حال میں اس چیز کو سامنے رکھ کر اقدامات کی اجازت دی جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو صورتیں مسلمانوں کو پیش آ سکتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بہت سی باتیں فرمائی ہیں۔ انہیں سامنے رکھ کر جو قاعدے مرتب کیے جا سکتے ہیں وہ میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ حکومت ہے جو امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے مسلمانوں کو کہی تھی کہ ان کے لیے جب نظم اجتماعی قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے تو یہ کوئی استبدادی ریاست نہیں ہونی چاہیے، یہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو، یہ نظم ان کی رائے سے چلایا جائے۔ اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ خود رسالت مآب نے یہ سنت قائم کر دی تھی کہ لوگوں کی تعداد اگر بہت زیادہ ہے تو پھر ان کے نمائندوں کے ذریعے سے ان کی رائے لے لیجیے۔ اگر کوئی حکومت اس اصول پر قائم ہے، اور جیسے کہ اب اس اصول کو دنیا میں بھی مان لیا گیا، میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ اس وقت 4 بنیادی اقدار پر ایک لحاظ سے اجماع ہو گیا ہے، یعنی دنیا میں بڑے پیمانے پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ اگرچہ عملاً اس کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لیکن ایک عمومی اتفاق ہے۔ ایک یہی جمہوریت، یعنی لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہو، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے، اور اس میں لوگوں نے آگے بڑھ کر ایک طریقہ بھی اختیار کر لیا ہے کہ 4 سال بعد یا 5 سال بعد
اگرچہ حکومت بہت اچھی چل رہی ہو تب بھی لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی رائے سے چاہیں تو حکومت کو تبدیل کر دیں، یعنی مدت بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ یہاں یو ایس میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ ایک ہی شخص 2 مرتبہ سے زیادہ زمام کار نہیں سنبھال سکتا۔ تو اس طرح کے بہت سے قواعد ضوابط بن گئے ہیں۔ یہ حکومت اگر کہیں قائم ہے، جمہوری حکومت ہے، اس میں لوگوں کی رائے سے لوگ منتخب ہوتے ہیں، پھر نظم سنبھال لیتے ہیں، پھر ایک خاص وقت کے بعد دوبارہ لوگوں کو موقع دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی حکومتوں میں تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگ کوئی مسلح جتھے بنائیں یا وہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں۔ یہاں قانون کی حکمرانی کو ایک قدر کے طور پر مان لیا جاتا ہے۔ غلطیاں یہاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لوگ بھی غلطی کریں گے، حکمران بھی غلطیاں کریں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر تنقید بھی کی جائے گی، لیکن جمہوریت میں یہ مانا جاتا ہے کہ غلطی پر توجہ دلانے کا بھی حق ہے، تنقید کرنے کا بھی حق ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا بھی حق ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے کا بھی حق ہے۔ اور اگر یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ 4 سال بعد 5 سال بعد لوگوں کو موقع مل جائے گا اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ اپنی جماعتیں بنائیں، اپنے حامیوں کو اکٹھا کریں، منظم کریں، اور وہ حکومت کو تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ جائز ہی نہیں رہتا کہ اس طرح کی حکومتوں کے خلاف کوئی پرتشدد اقدام کیا جائے۔ اگر مینڈیٹ چوری کر کے جمہوریت کے نام پر لوگ انتخاب کے تحت آ جائے تب کیا ہوگا؟ قانونی نظام میں قانونی کی طرف رجوع کیا جائے، قانون کی طرف رجوع کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کریں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ بتدریج یہ ممکن نہ رہے۔ یعنی حکومت کے اندر خرابیاں ہوں گی، حکومت کے انعقاد میں بھی ہوں گی، انتخابات میں بھی ہوں گی، ان کے کام کرنے کے طریقوں میں بھی ہوں گی، لیکن چونکہ ایک قانونی راستہ اختیار کر لیا گیا ہے تو اسلام کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے، قانون کی پابندی کرتے ہوئے۔ یہ وہ بات ہے جو دور حاضر میں انقلاب کے سب سے بڑے داعی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے مارچی گوٹ میں اپنی تقریر کے ابتدا میں فرمائی تھی۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ کیا پاکستان میں ہم انقلابی طریقے اختیار کر سکتے ہیں، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور یہ کہا کہ نہیں، یہ شرعاً ہمارے لیے اب جائز نہیں رہا۔ یہاں 2 ہی راستے ہیں، یا اطمینان سے گھر بیٹھیے اور یا سیاسی جماعتیں بنائیے اور سیاسی طریقوں سے حکومت کے نظم میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا راستہ بھی یہی۔ جب قانونی نظام بنا دیا جائے، یعنی عدالتیں قائم ہیں، قاعدے بنے ہوئے ہیں، دستور موجود، اب جو کچھ بھی ہے اس کی خلاف ورزی ہونی ہے۔ خلاف ورزی بڑی بھی ہوتی ہے، خلاف ورزی چھوٹی بھی ہوتی ہے، خلاف ورزی بدنیتی سے بھی ہوتی ہے اور نادانستہ بھی بعض چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کو قانون کے راستے سے جانا ہے، اس میں نہ تشدد اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ قانون کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے، نہ نظم و نسق کو معطل کیا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کے لیے راستے بند کیے جا سکتے ہیں، نہ ان کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، اور وہ یہ کہ جو قاعدے طے کر دیے گئے ہیں ان میں بہتری کی بھی کوشش کرتے رہیں، لوگوں کے شعور کو بھی بہتر کرنے کی صحیح کریں۔ یہ در حقیقت جو یہ دھاندلی ہو گئی، یہ خرابی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا شعور اس درجے میں پختہ نہیں ہوتا، لوگوں میں رد عمل کی وہ صورتحال نہیں ہوتی۔ تو اس سے فائدہ اٹھا کر جن لوگوں کے پاس قوت ہوتی ہے وہ جمہوری نظام میں بھی خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ان خرابیوں کے بارے میں توجہ بھی دلائی جائے گی، ان خرابیوں پر تنقید بھی کی جائے گی، ان کی اصلاح کے لیے لوگوں کو بھی توجہ دلائیں گے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کہ یہاں کوئی بغاوت کر دینے یا نظم و نسق کو معطل کر دینے کا اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت جمہوری طریقے سے قائم نہیں ہوئی، وہ ایک استبدادی حکومت ہے۔ اس کی وہ صورت بھی ہو سکتی ہے جس طرح کے بادشاہت قائم ہو جاتی تھی، اس میں آمریت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اگرچہ جمہوریت کے حق میں ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے، لیکن عملاً تو ایسا نہیں ہے۔ خود مسلمان ملکوں میں بہت سے ممالک ہیں جہاں بادشاہتیں ہیں، بلکہ مطلق العنان بادشاہتیں، یعنی ایک تو بادشاہت کی وہ صورت ہے جو مثلاً انگلستان میں ہے
یا مثال کے طور پر مسلمان ملکوں میں ملیشیا میں ہے جہاں آئینی بادشاہت ہے، مطلق العنان بادشاہت بھی مسلمانوں میں موجود ہے، عرب ملکوں میں موجود ہے، افریقہ میں موجود ہے۔ اسی طرح کا آمریت کا معاملہ ہے، چین جیسی ایک بڑی سلطنت کہنا چاہیے، بہت بڑی ریاست ہے، وہاں پر اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ ایک پارٹی کا آمرانہ نظام قائم ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش افغانستان میں ہے۔ ایک خاص مذہبی طبقے نے وہاں اپنے لشکروں کے ذریعے سے حکومت قائم کر لی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اب ایک استبدادی حکومت ہے۔ ایران کو آپ زیادہ سے زیادہ نیم استبدادی نظام کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سب بنیادی طور پر استبدادی حکومتیں ہیں۔ یعنی جو پہلی چیز ہے کہ ایک جمہوری نظام قائم کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن حکومت قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ یعنی بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا، اور قانون ہے، قاعدہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی قانونی روایتیں ہیں، اور وہ بادشاہت ہی میں قائم ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چنگیز خان کا قانونی نظام تو ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ ابن کثیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پورے علاقوں میں اسی کے مطابق سب فیصلے ہوتے ہیں۔ حمورابی سے قانون کی ابتدا کر دی گئی ہے بادشاہوں نے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رومن امپائر میں بھی ایک پورا قانونی نظام وجود میں آیا، پارلیمنٹیں بنی، اس کے تحت معاملات چلتے تھے۔ اسی طرح کی صورتحال کامن لا میں، سول لا میں ہے، یہ سب قانونی نظام ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی جب بادشاہتیں قائم ہو گئیں تو وہ سب کی سب عدل کو اصول میں مانتی تھیں اور قانونی نظام کے تحت معاملات کرتی تھیں۔ یعنی قانون کی حکمرانی قائم ہے، جمہوریت تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص یا ایک خاندان نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، لیکن وہ ظالمانہ طریقوں سے حکومت نہیں کر رہا، عدل کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے۔ انسان کا نفس بھی اسی پر گواہی دیتا ہے، انسان کا اخلاقی وجود بھی اسی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن نے بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں یہی کہا کہ تم کو اب اقتدار ملنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، جو کچھ کرنا ہے عدل و انصاف کے ساتھ کرو، وان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ اہلیت کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہ دونوں ہدایات موجود ہیں، تو اسی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن جمہوریت نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں ہمارے ہاں یہ مسئلہ ابتدا ہی میں پیش آ گیا، یعنی صحابہ کرام کے دور کے آخر میں مسلمانوں کو یہ صورتحال پیش آ گئی۔ چنانچہ مسلمانوں کے علم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر بھی کم و بیش سب کا اتفاق ہو گیا کہ اگر عدل ہے اور قانونی نظام قائم ہے تو اس طرح کی حکومتوں کے خلاف بھی بغاوت نہیں کی جائے گی۔ اس میں ہم اگر کوئی چیز دیکھیں گے یا اصلاح کرنا چاہیں گے یا یہ چاہیں گے کہ جمہوری نظام ہی قائم ہو، تو اس کے لیے حکمرانوں کو توجہ دلائیں گے، غلط باتوں پر تنقید کریں گے، اور تنقید میں بعض موقعوں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آگے سے اچھا رد عمل نہ ہو، پھر بھی اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھ کے کرنی پڑی تو کریں گے۔ اس میں جو اصول مسلمانوں کے ہاں موجود رہا وہ وہی تھا جس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس طرح کے استبدادی نظام میں اگر کوئی شخص ظالموں کے سامنے یا کسی ظلم کا ارتکاب دیکھ کر یا کسی زیادتی کو دیکھ کر کلمہ حق کہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ سب سے بڑا اقدام جو تم کر سکتے ہو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ صحیح بات کہو، صحیح بات کی گواہی دو۔ اس میں بھی ظاہر ہے رخصت کے مقامات بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کے خطرات کے باوجود صحیح بات کہہ دیتے ہیں، جابر سلطان کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی بڑی غیر معمولی مثالیں ہیں۔ اس سارے عرصے کے دوران میں خواہ وہ ہمارے ہاں کی مغلیہ سلطنت ہو، سلطنت عثمانیہ ہو، خواہ وہ عباسیوں کی سلطنت ہو، خواہ وہ فاطمیوں کی سلطنت ہو، اس سے پہلے بنو امیہ کی سلطنت ہو، سب کی سب قانون کے مطابق معاملات کرتی رہی ہیں۔ یعنی یہاں یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے تو زندہ ہے اور کہہ دیا مردہ ہے تو مردہ ہے۔ جو قانون وجود پذیر ہو چکا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت نے جو چیزیں طے کر دی تھیں وہ ملحوظ رہتی تھی، انہی کی بنیاد پر ہماری فقہ انہی بادشاہتوں کے زمانے میں وجود پذیر ہوئی ہے۔ فقہ اسلامی جس کو کہا جاتا ہے، اور جس میں
جس طریقے سے فرد سے متعلق سب معاملات کے بارے میں قانون سازی ہوئی ہے، بالکل اسی طریقے سے اجتماعی معاملات میں بھی قانون سازی ہوئی ہے۔ میں اس سے پہلے ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بڑا غیر معمولی قانونی نظام ہے، بلکہ دنیا میں جو 3 بڑے قانونی نظام کہے جا سکتے ہیں، ایک کامن لا کا، ایک سول لا کا اور ایک مسلم لا، اس میں ایک بڑا قانونی نظام ہے۔ اور میں چونکہ طالب علم کی حیثیت سے ان سب نظاموں پر کچھ نظر رکھتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مسلم لا اس معاملے میں بہت غیر معمولی بنیادیں رکھتا ہے۔ اس میں اصول جیسے طے کیے گئے ہیں، قواعد جس طرح متعین کیے گئے ہیں، اس کو جس طریقے سے پھر فروع کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے، وہ نہایت شاندار نظام ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ان پر میں بھی تنقید کرتا ہوں، یہ ہمیشہ انسانی کاموں پر تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بادشاہتیں ہیں ان کے بارے میں لوگ ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ وہ عام طور پر، یعنی اس میں بھی کہیں کہیں مستثنیات ہیں، عام طور پر وہ قانون کے مطابق حکومت کرتی رہی ہیں، جس کو ہمارے ہاں عادل سلطان کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ باقاعدہ قضاء کا نظام آپ جانتے ہیں قائم ہوا، اور قضاء کا نظام عباسیوں نے جب اس کی ابتدا کی ہے تو اس میں احناف کے جلیل القدر فقیہ قاضی ابو یوسف کو انہوں نے چیف جسٹس بنایا ہے۔ اگر کبھی دیکھنا ہو کہ قاضی کیا کچھ کہہ سکتا ہے تو قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج کا مطالعہ کیجئے۔ وہ کس کے نام خط ہے؟ ہارون رشید کے نام، اور اس خط کے اوپر لکھا ہوا ہے الی کبیر ملوک الارض۔ اس وقت زمین پر جو سب سے بڑا بادشاہ، اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے کس شان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، کس طرح سے توجہ دلائی گئی ہے، کس طریقے سے ٹیکس جیسے نازک معاملے کے بارے میں نظائر پیش کیے گئے ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور کس طرح سے ایک ایک چیز پر انگلی رکھ کے بتایا گیا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو درست ہونا چاہیے۔ اب پڑھ لیجیے، آئے ہوئی موجود ہے۔ تو ایک باقاعدہ قانونی نظام ہے۔ کو معلوم ہے کہ آخری زمانے میں بھی جب دنیا میں قانونی دفعات کی ترتیب کا ذوق پیدا ہوا تو مسلمان اس میں پیچھے نہیں رہے۔ چنانچہ ادھر عثمانیوں نے المجلہ ترتیب دیا، ادھر ہمارے ہاں عالمگیر نے فتاوی عالمگیری ترتیب دیا، یعنی مغلیہ سلطنت میں بھی تو ہر جگہ اسی طرح کا معاملہ رہا ہے۔ اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ اب آپ لوگوں کا خون بہائیں گے اور اس حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اتنا ہی ہوگا، نہ آپ انتخابات کرا سکتے ہیں، نہ سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ آپ حق کہیے اور اس کی شہادت دیں۔ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ خود امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، یعنی ان لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے حکومتوں کے احکام ماننے سے انکار کیے ہیں، اور اگر کوئی غلط بات منوانے کی کوشش کی گئی ہے تو بڑی تعذیب کا ہدف بنے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ صورت رہی ہے۔ اس کے بڑے غیر معمولی واقعات ہیں تو کبھی تاریخ میں پڑھیے، خاص طور پر ہسپانیہ میں کس طریقے سے ہمارے قضات نے، جو قاضی حضرات تھے، بادشاہوں کو ان کی خرابیوں پر متنبہ کیا ہے۔ دوسرے لوگ بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ ظاہر ہر معاشرے میں مذہبی قیادت بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور خواہ بادشاہ تو سیاسی قیادت بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، اگرچہ اس کے لیے آگے آنے کے مواقع نہیں ہوتے۔ اس طرح کے یا اس شان کے لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ توجہ دلائیں گے، غلطیوں پر متنبہ کریں گے، اور لوگوں میں شعور بھی پیدا کریں گے۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، لیکن نہ تلوار اٹھائی جائے گی، نہ نظم کو درہم برہم کیا جائے گا۔ جو ہدایات اس سے پہلے ایک جمہوری حکومت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، انہی کا یہاں پر بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بادشاہت بھی ہے یا آمریت ہے، استبدادی نظام قائم ہو گیا ہے اور وہ عادلانہ بھی نہیں ہے۔ اس میں قانون کی حکمرانی بھی قائم نہیں ہوئی، یعنی کوئی قانون اگر ہے بھی تو قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ جس طرح چاہیں اس کو آپ توڑ مروڑ کے، جس طرح چاہیں ظلم کر دیں، جس طرح چاہیں زیادتی کر دیں، جس کی بہت سی مثالیں جب آمریتیں ختم ہوتی ہیں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ عراق میں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، اب شام میں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور جگہوں پر بھی جہاں کبھی اس طرح تختہ الٹ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت کیا کیا داستانیں ہم نے سنی تھیں۔ اس وقت جو دوسرے ممالک ہیں، جیسے مثال کے طور پر شمالی کوریا ہے، جیسے چین ہے، وہاں پر بھی جب کبھی اس طرح کا نظام ختم ہوگا
تو ایسے ہی داستانیں سننے کو ملیں گی. یہ ہو جاتا ہے آمریتوں میں، ایسے ہی ہوتا ہے. ظالمانہ نظم قائم ہو گیا ہے، عدل کا دامن چھوڑ دیا گیا ہے، اور قانون کی حکمرانی اس طرح قائم نہیں رہی. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں پھر وہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ اب اس حکومت کی اطاعت سے انکار کرتے. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات اشارتاً فرما دی. رسول اللہ نے بہت وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم کھلا کفر دیکھ لو اس کے بعد ان لوگوں کے پاس حق کی حکومت باقی نہیں رہتا. کھلے کفر کے دو پہلو ہوتے ہیں، دونوں قرآن نے واضح کر دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایمانیات ہے ان میں سے کسی کا صاف صاف انکار کر دیا جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ عملی کفر اختیار کر لیا جائے. عملی کفر کی مثال قرآن نے خود بیان کر دی. یہ فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی علانیہ جس قانون کی پابندی کرنی ہے اس سے انکار کر دیا جائے. جس کو میں نے بیان کیا کہ قانون کی حکمرانی قائم نہیں رہی، چونکہ ہمارے قانون کی پشت پر اللہ کا قانون بھی موجود ہے، تو اس لیے یہ عملی لحاظ سے کفر کا ارتکاب بن جاتا ہے، کھلے کفر کا ارتکاب بن جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے اجازت دے دی. یہ کہا ہے کہ اب تم کوئی اقدام کرنا چاہو تو کر لو. اس طرح کا اقدام اگر کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے، ظاہر بات ہے کہ نہ اس طرح کے اقدام کو کوئی مستحب قرار دیا گیا ہے نہ واجب قرار دیا گیا ہے. ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لوگوں پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی یا ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اجازت دے دی گئی ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اس طرح کے موقعوں پر پھر ہم کیا حکمرانوں کو معزول کرنے کے لیے کوئی اقدام کر سکتے ہیں، تلواریں اٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر کر سکتے ہو. جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے جس طرح کہ آپ نے ابتدا میں بتایا کہ پہنچ چکی تھی، ایک ظلم و عدوان پر مبنی نظام قائم تھا، لوگوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، قانونی معاملات ختم ہو چکے تھے، اس طرح کا ظالمانہ استبداد اگر کہیں قائم ہو گیا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اصولی اجازت ہو گئی. لیکن اب اقدام کرنا ہے تو اقدام کے لیے پھر بہت سے شرائط و حدود بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اقدام کرنے کے لیے ایک متفق علیہ شخص کو اٹھنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے خیال کیا کہ میں ایک لشکر بنا لیتا ہوں، آپ نے خیال کیا آپ ایک لشکر بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے مختلف تنظیمیں قائم کر کے یا مختلف جماعتیں قائم کر کے یا لشکر بنا کر اپنے اپنے طریقے سے اس حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جائے. پہلی شرط یہی ہے کہ ایک باقاعدہ نظم کے تحت یہ کام ہونا ہے، اور وہ شخص اٹھے جس پر پھر لوگ سب اتفاق کر رہے ہیں. کوئی انتخابات تو نہیں آپ کرا سکتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اٹھنے کا حوصلہ کر رہے ہیں وہ پھر اسی کے تحت اسی کی اطاعت میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جائے. آرگنائزڈ ایفرٹ ہو، یہ قیادت کے تحت آرگنائز کا معاملہ آگے آنا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیادت کے تحت، اس کو مثال سے سمجھ لیجیے نا، جیسے افغانستان میں ہوا، کوئی 10 یا 15 قسم کے لشکر بن گئے. یہ آپ جانتے ہیں کہ پھر اتنا خون روسیوں کا نہیں بہا جتنا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا بہایا. اس وقت بھی اگر آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو 10 کی تعداد میں ایسے لشکر بنے ہوئے موجود ہیں، وہ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں. جب یہ پوچھا گیا کہ اس طرح کی صورتحال اگر ہو کہ لوگ لشکر ہو جائیں، 2 4 5 اپنا اپنا جھنڈا اٹھا کے نکل کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اس صورت میں تم ان سب سے الگ رہو گے، یعنی مسلمان کی حیثیت سے. حضرت حذیفہ کی مشہور روایت، یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنا شہر چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ چبانی پڑ جائے تو وہ اختیار کر لینا، ان لشکروں میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا. اس وجہ سے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. تو اگر کوئی ایک متفق علیہ قیادت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور سب اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے ساتھ اٹھیں وہ سم و طاعت کے رشتے میں بندھیں، یعنی وہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اس کو بہت وضاحت سے آپ نے بیان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سم و طاعت کے بغیر لوگوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. سم و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لفظ جو آپ نے اختیار کیا ہے کہ منظم لشکر ہے،
انہوں نے ایک شخص کی امارت کو قبول کر لیا ہے، قیادت کو قبول کر لیا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے یا عہد کر کے معاہدہ کر کے وہ اب کسی اقدام کا فیصلہ کر رہے ہیں سموتات کے طریقے پر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا مجھے یہ سموتات کا عہد کرنے والوں پر اس طرح کا اقتدار حاصل ہے کہ اگر یہ کوئی غلطی کریں گے، کسی جرم کا ارتکاب کریں گے، میں ان کو سزا دے سکتا ہوں، جس کو آپ سیاسی اقتدار کہتے ہیں۔ سیاسی اقتدار یہی ہوتا ہے کہ جس طرح جماعت بنی ہوئی ہے، اس میں کسی آدمی نے اٹھا کسی کو مار دیا، آپ لوگوں کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں، تو اقدام کرنے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک لشکر بن گیا ہے۔ ابھی میں باقی تدابیر پر گفتگو نہیں کر رہا، ایک لشکر بن گیا ہے، اس لشکر کے ساتھ آپ نکل رہے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر کہاں کہاں تمرد اختیار کر لے گا، کون لوگ ان میں سے نکل کر بے گناہوں کو مارنے لگ جائیں گے؟ تو سموتات کی بنیاد پر اس کو وجود میں آنا چاہیے، اور پھر کسی مرحلے میں اگر کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس عمارت کو سزا دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ چوتھی اور آخری چیز اس معاملے میں جو دین لازم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اقدام کریں گے تو آپ کے اقدام میں کسی نان کمبیٹنٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ نان کمبیٹنٹ یعنی جو غیر مقاتلین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جن لوگوں نے نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کے لشکر میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہوں، نہ آپ زبردستی کر سکتے ہیں اور نہ کسی اس طرح کے آدمی کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ جو اقدام آپ کو کرنا ہے وہ نظم حکومت کو چلانے والی قوتوں کے خلاف کرنا ہے، فوج ہے، پولیس ہے، جو آپ کے سامنے ہے، لیکن عام لوگ جن کو ہم آج کی تعبیر میں سولینز کہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے بم بنانے اور اس طرح سے سینے سے باندھنے اور خود کش حملے کرنے اور یہ خیال کیے بغیر حملہ آور ہو جانا کہ یہاں کس کے ساتھ کیا ہوگا، اور بستیوں میں پناہ لے لینا اور وہاں پر مورچے بنا لینا جس کے نتیجے میں عام لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ چار چیزیں تو دینی لحاظ سے ضروری ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی معقول بات ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ کے کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ طاقت کا توازن۔ طاقت کا جو توازن ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اجتہادی امر ہے، ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے، یعنی لوگوں کو مروانے کے لیے تو آپ جمع نہیں کر لیتے، اور عام طور پر اس چیز کو پسند کیا گیا ہے کہ ہجرت کر کے آپ اس ملک کی سرحدوں پر چلے جائیں تاکہ کم سے کم پشت محفوظ ہو جائے، اور اس میں اگر کسی چھوٹے سے علاقے میں بھی پہلے مرحلے میں کامیابی ہو جائے گی تو آپ وہاں پر اپنا نظم قائم کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی ہمسائے سے آپ کو پشت پناہی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کا تعلق تدابیر سے ہے۔ اگر آپ نے یہ تدابیر بھی کر لی ہیں اور وہ جو چاروں چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، پورا کا پورا غامدی صاحب نے منظم انداز میں دین کی جو ہدایت ہے اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اگر جمہوری حکومت ہے، ریاست ہے، وہاں کیا ہوگا، استبداد میں قانون کی حکمرانی ہے یا ظلم ہے، دونوں میں الگ الگ معاملات ہوں گے۔ دو چھوٹے سوال غام صاحب آج کی نشست کا خاتمہ کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے پانچویں چیز الگ سے بتائی ایک حکمت عملی یا سیاسی تدبیر کے حوالے سے، اس کو ان چار دینی ہدایات میں کیوں نہیں شامل کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پیغمبر کو قرآن مجید میں اقدام سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت ان کے مقابلے میں دگنی ہے تو یہ کام کرو، تو اس چیز کو بھی دینی ہدایت میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ اور جو دین کی بنیادی بات آپ نے بتائی تھی کہ جان مال آبرو کا تحفظ، تو اس میں تو نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کی جان مال، خود اپنے علاقے کے لوگ، اپنے ساتھ جتھے، اپنے قبیلے، سب کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو طاقت کے توازن کے بارے میں سوچنا یہ حکمت عملی اور تدبیر اور سیاست کا موضوع کیوں ہے، دین کا بہر راست موضوع کیوں نہیں؟ اس میں اصول میں اگر آپ آمادہ جنگ ہوتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ میری نصرت کب آئے گی اور تم پر ذمہ داری کب ڈالی جائے گی، وہاں جواز زیر بحث نہیں۔ ٹھیک، یعنی دو باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بتائی ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا۔ ایک یہ کہ میری مدد کب حاصل ہوگی، اس میں یہ بتایا ہے کہ میری مدد اس صورت میں حاصل ہوگی جب کم سے کم اتنے امکانات ہوں گے، اتنا توازن طاقت کا تم قائم کر لو گے، ورنہ یہ کام نہیں کرو۔ اور دوسری بات جو اس میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کب آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ ظلم ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو کتنی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دو باتیں بیان کی ہیں۔
اس میں جواز کے بارے میں تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے وہ نہیں بیان کی. تو اس وجہ سے اس سے اصول اخذ کر کے میں نے ان تدابیر کی طرف اشارہ کر دیا. وہ تدابیر بالکل معقول ہیں، عقلی لحاظ سے ہیں. ہمارے ہاں ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب دین کے جاننے والوں نے کبھی کوئی ایسا اقدام کیا ہے جیسے سید احمد شہید کا اقدام ہے، اس سے ہزار اختلاف کے باوجود آپ اس کا جائزہ لے کے دیکھیں، اس میں اس کو ملحوظ رکھا انہوں نے. پورے ہندوستان سے وہ لوگ ہجرت کر کے سرحدی علاقے میں گئے، وہاں اپنا نظم قائم کیا. اس کے بعد وہ اقدام صحیح تھا غلط تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس شرط کو انہوں نے ملحوظ رکھا. تو یہ تدبیر ملحوظ رکھنی چاہیے. یہ اصول ہی سے اخذ کی گئی ہے، لیکن چونکہ اس طرح بیان نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں نے اس کو دین کی نسبت سے بیان بھی نہیں کیا. مطلب آخری سوال آج کی نشست کا ہی بیان فرمائیے گا. جمہوری حکومتیں استبدادی میں ظلم کرنے والی اور امن پسند قانون کی حکمرانی والی جمہوری ریاست کے اندر اگر کوئی فوجی قوت مارشل لا اور طاقت کے ذریعے حکومت کا تختہ سنبھال لیتی ہے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سنبھالتی ہے تو خود ریاست کی ایک بہت بڑا ادارہ عدلیہ اس کو ہر دفعہ جواز دے دیتی ہے، تو متعین سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ مارشل لا کیا استبدادی حکومت کے دائرے میں آتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھی اس کو آئینی تحفظ تو حاصل ہو جاتا ہے. نہیں، بالکل استبدادی حکومت ہوتی ہے. یعنی استبدادی حکومت اور جمہوری حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ بندوق ہاتھ میں پکڑ پہ آ جائیں گے، کون سی عدلیہ آپ کے مقابلے میں کھڑی رہے گی؟ تو اس لیے وہ استبدادی حکومت ہی ہوتی ہے. جمہوری حکومت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ کے انتخاب کا حق ہے، آپ ان کے انتخاب سے آئے ہیں اور آپ ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو کے چلے جائیں گے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر جمہوریت ہے. اور پھر اس کے کچھ لوازم بھی ہے. بات کہنے کی آزادی ہے، رائے عامہ کو ہموار کرنے کی آزادی ہے، سیاسی جماعتیں بنانے کی آزادی ہے، جدوجہد کرنے کی آزادی ہے، قانون کے دائرے میں احتجاج کی آزادی ہے. یہ سب جمہوریت کے لوازم ہیں. تو جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے. مارشل لا لگا دیا گیا ہے، وہ فوجی آمریت ہے. اگر لوگوں نے کوئی سویلین نظام بنا لیا ہے تو وہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے. اس کی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں، بادشاہتوں کی مثالیں بھی موجود ہیں. یعنی اصولی لحاظ سے یہ بات مان لی گئی ہے کہ جمہوریت ہی صحیح نظام ہے. لیکن یہ کہ عملاً تو ایسا نہیں. عملاً تو اس وقت دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں 49-50 مسلمان ملکوں میں، انڈونیشیا میں جمہوریت ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، پاکستان میں کسی حد تک ہے. باقی تو آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. ایک آخری سوال ہم سب یہ بتائیے کہ جو ہمارے فقہا کی نسبت سے ہم یہ پڑھتے ہیں تاریخی لٹریچر میں کہ وہ مثال کے طور پہ متغلب کی حکومت جس کو آپ استبدادی حکومت اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ قانون کی حکمرانی قائم ہے تو آپ بغاوت نہیں کر سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے خروج وغیرہ. تو وہاں اس زمانے میں تو حکومت ہی غلبے کے ذریعے طاقت اور حملہ کر کے ہوتی تھی، تو متغلب اور غیر متغلب کی تفریق کیسے قائم ہو گئی؟ یعنی وہاں تو کوئی جمہوری پارلیمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو وہ تو جو حکمران حملہ کرے گا اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو یہ کیسے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ مثال کے طور پہ ابھی استبدادی حکومت اور ابھی غیر استبدادی حکومت؟ اللہ کے پیغمبر اور خلفائے راشدین کے عمل سے ہمارے ہاں پہلے دن سے طے ہو گیا. چنانچہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں دونوں باتیں الگ الگ بیان ہوتی ہیں. یعنی رسول اللہ نے اور آپ کے جلیل القدر صحابہ نے کیا نظام قائم کیا، وہ امرہم شورا بینہم پر مبنی تھا. اس کو شورا، شورائیت، اس طرح کی مختلف تعبیرات سے ادا بھی کیا جاتا ہے. آپ کوئی پرانی تفسیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس میں بڑی تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کس طریقے سے حکومت کی. اس میں مثالیں دیتے ہیں. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے ان تمام واقعات کا استقصاء کیا جو نبوت سے الگ ہیں. تو رسول اللہ نے کبھی جمہور صحابہ کی رائے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. اور رسول اللہ کے بعد بھی جس طرح حکومت قائم ہوئی وہاں پر کسی نے تلواریں نہیں اٹھائیں، کسی نے اس طریقے سے اپنا تغلب قائم نہیں کیا. مسلمانوں کے سامنے ایک روایت موجود تھی، اگرچہ اس روایت کو ہم کسی باقاعدہ نظام میں نہیں بدل سکے لیکن وہ موجود تو تھی. تو سب سے پہلے اس کو بیان کیا جاتا تھا، پھر متغلب کی حکومت کو بیان کیا جاتا تھا. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. شام کے اندر ایک بڑی تبدیلی، بغاوت کامیاب ہوئی. غامدی صاحب سے بنیادی سوال پہ ہم نے استفادہ کیا کہ دین اسلام کسی حکومت کو یا کسی اقتدار کے خاتمے کے لیے کیا کوئی لائحہ عمل دیتا ہے. 3 کیٹیگری سامنے آئی ہیں. بہت سارے سوالات ہیں اطلاقی نوعیت کے، انشاءاللہ ان کو ہم سب سے پوچھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.